ہاں جی. ایک بہت ہی مشہور جملہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم ٹو این ادر ولاگ. یہ بہت مشہور جملہ ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. یہ سوال میرے مائنڈ میں کیوں آیا؟ میں کل ایک ڈرامہ دیکھ رہی تھی اور اس ڈرامے کے کچھ سینز ایسے تھے جس نے مجھے یہ سوچنے پہ مجبور کیا. اور ہمارا جو معاشرہ ہے نا، اس کی عکاسی کرتے ہوئے ہمارے رائٹرز جو یہ لکھتے ہیں آج کل. ایک تو ہمارے ڈراموں میں بہت کامن ہوا جا رہا ہے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، شراب صحت کے لیے نقصان دہ ہے. لکھا آتا نیچے. ہمارے مسلم کلچر میں شراب کی کہاں سے گنجائش نکل آئی، جو کہ ہمارے جو رائٹرز ہیں آج کل بہت زیادہ شو کراتے ہیں. چلیں یہ تو ایک الگ بات ہے، اس پہ تو کوئی اور بات کرے گا جس کی سنی جائے گی. شاید ہم اس پہ بات کریں گے بھی تو ہماری نہیں سنی جائے گی. میں یہاں پہ جس ٹاپک پہ بات کرنے والی ہوں وہ ٹاپک ہے محبت اور جنگ میں کب جائز ہے. مجھے کوئی یہ بتائے گا کہ محبت اور جنگ میں جو جائز ہے وہ یہ کہاں پہ جائز ہو گیا کہ آپ کسی کی عزت کو نیلام کریں، کسی کے ہنستے بستے گھر کو خراب کریں، کسی کے بچوں کو بے گھر کریں اور ایون کسی کی ذاتیات سے کھیلیں. یہ کہاں کا جائز پن ہوا؟ میں نے مرد کو اپنی محبت میں بہت زیادہ خود غرض پایا ہے. بہت جگہوں پہ دیکھا، کئی ٹی وی ڈراموں میں دیکھا، اپنے معاشرے میں دیکھا، آس پاس کے گھروں میں دیکھا، خود فیملیز میں ایکسپیرینس کیا کہ جو عورت مرد کی من پسند ہوتی ہے، یہ بھی فقرہ بڑا مشہور ہے کہ بیوی وہ ہوتی ہے جو پیا من بھائے. ٹھیک ہے، سہاگن وہ جو پیا من بھائے. ٹھیک ہے، یہ کوئی کیوں نہیں بتاتا کہ کب تک ایک مرد جو ہے ہمارے معاشرے کا مرد ہے. یہ میں ان 60-70% مردوں کی بات کر رہی ہوں جو کہ ایک عورت پہ ٹک نہیں پاتے، جن کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت آپ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑتی ہے، آپ کے بچے پیدا کرتی ہے، آپ کی نسل بڑھاتی ہے اور آپ کے ساتھ مخلص ہے، تو پھر آپ اس کے ساتھ مخلص کیوں نہیں رہ سکتے؟ اور میرا جہاں تک ماننا ہے نا، مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے، جو ہم آج کل دیکھتے ہیں، اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہے ان چیزوں میں. میں نے اپنی ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ مرد باہر جاتے ہیں، ملک سے باہر جاتے ہیں، وہاں پہ کام کرتے ہیں اور ٹائم پاس کرنے کی صورت میں وہ لوگوں کے ساتھ باتیں شاتیں کرتے ہیں، افیئرس چلاتے ہیں اور اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں. اور ایون وہ اس چیز کو ایڈمٹ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو یہ جو افیئر چل رہا ہے نا، وہ جسٹ ٹائم پاس ہے، کیونکہ ہمارا یہاں پہ بھائی عورت ٹائم پاس کرنے کی چیز نہیں ہے. اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ اگلی عورت کو یہ نہیں بتا رہے کہ میں تمہارے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہوں. اور بعض اوقات اتنا سیریس وہ میٹر چل رہا ہوتا نا کہ اگلی بندی جو ہے وہ آپ کے لیے جینے مرنے کے لیے تیار ہے اور آپ اپنی وائف کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہوں. لیکن یہاں پہ میرے مائنڈ میں جو ایک بات جس نے مجھے اریٹیٹ کیا نا، وہ یہ ہے کہ مرد اپنی محبت میں کتنا خود غرض ہے. جب تک اس کو اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں سے بھی محبت کرتا ہے، وہ بچے اس کی دل و جان سے اس کو پیارے بھی ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ کسی دوسری عورت سے محبت کرے گا تو وہ بچے بھی اس کے لیے محبت کے قابل نہیں رہتے. ہاؤ؟ یہ آپ کے بچے ہیں، آپ کا دل جگر گردہ سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی آپ کی نظر کسی اور عورت پہ پڑی اور آپ اس کی محبت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اپنے ماں باپ، اپنی بیوی، اپنے بچوں سے بڑھ کے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی زندگی میں ہمارے کوئی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، وہ تک آپ بھول جاتے ہیں، ان کو سیکنڈری رکھ دیتے ہیں، بلکہ بچوں کی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں اور آپ کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو عزیز ہوتی ہے وہ عورت جو اس وقت آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے. اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ ود دا ٹائم بینگ، جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے، اس دوسری عورت سے بھی آپ کا دل بھرتا جاتا ہے.
یا یوں کہہ لیں کہ اس دوسری عورت سے آپ کو وہ نہیں مل پاتا جو آپ اس سے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہو یا جو آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہو، اور دین پھر آپ کو یاد آتی ہے وہ پہلی عورت، اور جب آپ کو وہ پہلی عورت یاد آتی ہے نا تو ساتھ ہی آپ کے اندر ان بچوں کے لیے بھی محبت دوبارہ سے پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ میں نے ماؤں کو دیکھا ہے، ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، بے تحاشا پیار کرتی ہے، ماں پاگل پن میں بھی اپنے بچوں کو یاد رکھتی ہے۔ اگر کسی کا وہ کہتے ہیں نا کہ دماغی توازن درست نہیں ہے تو پھر بھی ماں کو اپنے بچے یاد رہتے ہیں، بچوں سے وہ پیار کرتی ہے، ماں کے دل میں ان کے لیے وہ جو ایک نیچرل سی محبت ہوتی ہے نا وہ موجود رہتی ہے۔ لیکن باپ ایسے کیسے ٹرن لے لیتے ہیں، پہلے محبت کرتے ہیں پھر نہیں کرتے پھر کرنے لگ جاتے ہیں، یہ کس طرح کی محبت ہے؟ اور میرا یہ کوسچن ہے مرد حضرات سے اسپیشلی کہ یہ کیسے چینج ہوتا ہے؟ میں نے جو سنا، میں نے جو اپنے دین میں پڑھا اس میں تو ایسا نہیں ہے۔ میں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت رحم دل اور بہت خوبصورت پایا، تو پھر آپ میں یہ خصلتیں کیسے پیدا ہوئیں؟ اللہ حافظ۔